على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ میں دو شریکوں کا یعنی پارٹنرز کا تیسرا شریک ہوں، اور جب تک کہ ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کا مرتکب نہ ہو، بس جب دونوں میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا۔ کاروبار، لین دین اور اس سے متعلقہ مختلف ابواب میں احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو سب سے پہلا مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لین دین کے معاملات میں شراکت داری جائز ہے، اور کچھ لوگ مل کر آپس میں پارٹنرشپ کر کے کاروبار کر سکتے ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دو شریکوں کے درمیان تیسرا شریک ہوں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اس جانب توجہ کرنی چاہیے کہ وہ جب دوسرے کے ساتھ شراکت داری کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کی نیت، اس کے اعمال، اس کی تمام چیزوں میں مطلع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اور دو بندے جب پوری امانت داری کے ساتھ آپس میں شراکت داری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت، برکت اور معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب وہ آپس میں خیانت کا ارتکاب کرے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو یہ اللہ کی معیت ختم ہو جاتی، اور اس میں جو برکت آنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی، اور خیانت کی وجہ سے پھر اس کے اندر جو نفع ہے وہ خیر والا نہیں رہتا۔ تو اس لیے دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ امانت داری کا مظاہرہ کریں، اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے اور فراڈ کرنے کے متعلق نہ سوچیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پہلے احادیث گزر چکی ہیں کہ دھوکہ دینا یا خیانت کرنا وہ جرائم میں سے ہے، اور جس کی جرم کی جیسی نوعیت ہے ویسے اسے اس کا وبال اٹھانا پڑے گا، اور دوسرے کا مال ناحق کھانا یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ جمع کرنا ہے۔ اس لیے انسان کو شراکت داری کرتے، پارٹنرشپ کرتے، اس بات کا دھیان رہے کہ اللہ رب العزت کی معیت ہے اس میں، تو وہ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ اور زیادہ احتیاط کے ساتھ معاملات کرے گا۔ اور چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، یہ کیسے پتہ چلے گا دوسرے کو، اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو میرا ہی معاملہ ہے، تو پھر وہ اللہ رب العزت کی معیت کو ذہن میں نہیں رکھ رہا کہ اللہ رب العزت اس پر مطلع۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین بندے آپس میں سرگوشیاں کریں، چھپ کر کوئی باتیں کریں تو اللہ چوتھا ہے، اور 5 کریں تو اللہ رب العزت 6 ہیں، اور اس سے کم و بیش یا زائد سب کے اندر اللہ رب العزت کی معیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھے کہ اس کو تو نہیں پتہ چل رہا، یہ دیکھے کہ اللہ رب العزت مطلع ہیں اور اللہ کو سب پتہ ہے، اور اس کے مطابق معاملہ کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔